لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمن. صدق الله مولانا العظيم. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو. عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے. پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.
محترم معزز مقرر میرے عزیز نوجوانوں اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک زندگی دی، چاہے مالدار ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے جھوپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے بنگلے میں رہنے والا ہو، چاہے فٹ پاتھ پر رہنے والا ہو، چاہے سڑکوں پر رہنے والا ہو، چاہے وہ در در سفر کر کے اپنی زندگی گزارتا ہو، سب کے لیے ایک ہی زندگی۔ تو ہمارے لیے بھی ایک ہی زندگی ہے، ہم بھی کیا ہے، اس میں سے کوئی نہیں ہوگا کہ ہم بھی ادھر ادھر کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو ایک زندگی دی ہے تو یہ بڑی قیمتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے ہم کیا ہے گزارے اور اپنا ٹائم جو ہے اچھی طرح گزارے۔ ہم نے ابھی درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا کیا ہے درود پاک قبول فرمائے، کیونکہ مبارک دین ہے، مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک لمحہ ہے۔ کیا معلوم اللہ کون سا درود پسند آ جائے اور ہماری بگڑی بن جائے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ جائیں، ہم باریک سے باریک گناہ سے بچ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاش، اشراق، اوابین، تہجد تمام جو ہے نمازیں پڑھے اور اللہ کو راضی کرے۔ یہ بات تو ہے، لیکن اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ ہم بہت ساری محفلوں میں مجلسوں میں کیا ہے درود پاک کی فضیلت پڑھتے رہتے ہیں، نیکی کی بات سنتے رہتے ہیں، ہر جگہ پہ سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ پہلا بیان ہوا ہے کہ نہیں، ہماری زندگیوں کے اندر کتنے بیانات ہوئے، کتنے علماء آئے، کتنے صلحاء آئے، کتنے نیک لوگ آئے، انہوں نے کتنی باتیں اچھی بتائی، لیکن کیا ہے وہ ایک جگہ پر ہم سنتے ہیں، کیا ہے تھوڑے دن کیا ہے عمل کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر غفلت ہو جاتی ہے، پھر نیت کرتے ہیں ہم کریں گے۔ یہ کیا ہے، اس میں سب سے بڑی پرابلم کیا ہے معلوم آپ کو، کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں نا اس کے لیے ہم اللہ سے دعا نہیں کرتے۔ بیک گراؤنڈ کے اندر ہماری جتنی دعا پاورفل ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو نیکیوں کی توفیق دیتا رہے، ایک کے بعد ایک نیکی کی توفیق دیتا رہے۔ جس طرح ہے نا یہ گناہ کرتے ہیں نا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو چاہتے کہ یہ سوچے کہ بھائی میں اب یہ گناہ کر لوں گا نا اس کے بعد انشاءاللہ میں کبھی نہیں کروں گا، اس نے یہ سوچا، ایسا نہیں ہے۔ صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑے گا، شوق پیدا کرنا پڑے گا، اللہ سے مانگنے کا شوق، اللہ کے پاس جانے کا شوق، اللہ سے محبت کا ایک شوق، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک شوق۔ ہمارے کیا ہے آج شوق ہوتے ہیں نا الگ الگ، کہ آج یہاں کی بریانی، آج یہاں کے پلاؤ، آج یہاں کی جو ہے بارانڈی، یہاں کے یہ، یہاں کے کیا ہے ہمارے گھر کے اندر روح کیا یہ دل جیسا جیسا انسان جو ہے اس کی زندگی گزرتی ہے، عمر بڑھتی ہے، تو اس کا دل جو ہے اس کی خواہشات جوان ہوتی ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے بہت سارے واقعات پڑے ہوئے، ابھی وہ بتانے جائیں گے تو جو ہے ہماری اصل بات رہ جائے گی۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اس سے پہلے کا بیک گراؤنڈ کے اندر دعا کریں۔ یہ اللہ والے جو دنیا کے اندر سفر کرتے ہیں ہوئے نظر آتے ہیں نا آپ کو، کبھی یہ، کبھی آسٹریلیا، کبھی انگلینڈ، کبھی یو کے، کبھی فرانس، کبھی جو ہے سوئٹزرلینڈ، کبھی جو ہے کہاں کہاں اپنا وقت جو ہے لگا رہے دین کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اگر اپنے لیے جو لگاتے نا اپنی زندگی بنانے کے لیے تو کروڑوں روپے بنا لیتے، لیکن کیا ہے وہ جو دین کے خاطر کہ کہاں دین اللہ کا زندہ ہو جائے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم زندہ ہو جائے، اس درد سے، اس بڑھن سے، تڑپ سے جو چاہتے ہیں مخلوق کے اندر جو ہے در در کی دھوکڑے کھاتے، کبھی کڑوی، کبھی کسیری جو ہے، کبھی خوشی، کبھی غم جو ہے چلتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر ان کی دعائیں بہت پاورفل ہوتی ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے اندر جتنی ان کی دعائیں پاورفل ہوتی نا اتنا کام جو ہے تیز ہو جاتا ہے۔
اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا اللہ والے آتے ہیں تو ہمارا دل مچل جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا ہے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اب کے بعد میں نیکی کروں گا. تو یہ نہ سوچو، بلکہ یہ سوچو کہ بھائی وہ اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا. جتنے بھی اللہ والے آئے تو کیا ہے اس سے کیا ہے ان دعا مانگے، یہ اللہ یہ جو بھی اللہ والے جو بات کریں گے نا تو کیا ہے وہ میں بھی عمل کروں گا، کیونکہ ان کی زندگی کے اندر وہ عمل ہوتا ہے، ان کی زندگی کے اندر وہ کام ہوتے، وہی بتاتے تھا اس لیے اثر ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. وہ ہم دیکھتے نا یہ بڑا یہ بزرگ جو ہے بہت گناہوں سے بچتا ہے، جو یہ نیکی کی بات جو ہے نیکی کرتا رہتا ہے، گناہ نہیں کرتا. لیکن سب سے بڑی وجہ ہے وہ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ میرا قدم پھسل نہ جائے، میں کہیں جو ہے دنیا کے حوالے نہ ہو جاؤں، کبھی جو ہے گناہ گاروں کی صف میں کھڑا نہ ہو جاؤں، کبھی مجھ سے ایسا گناہ نہ ہو جائے، میری زبان سے ایسے کوئی الفاظ نہ نکل جائے جس سے مخلوق بھی ناراض ہو، اللہ بھی ناراض ہو. میری زبان سے ہمیشہ ایسے کلمات نکال جس سے جو ہے مجھ سے مجھے بھی فائدہ ہو، امت کو بھی فائدہ ہو. تو یہ جو ہے دعا بیک گراؤنڈ کے اندر کیا ان کی دعائیں مضبوط ہوئی. تو ہمیں بھی چاہیے، ہم بھی اللہ والے، ہم کو بھی اللہ والا بننا ہے نا. کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ والا نہیں بنے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب نہ ملے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنا اللہ کا ایک خاص کانٹیکٹ مل جائے؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو ہے مجھے اللہ کا تعلق مل جائے. میری ہر نیک جائز تمنا دنیا میں میری سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. بنیادی وجہ یہ کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ہم نے کوئی صدقہ کیا، اللہ کے نام پر 1 روپیہ دیا، تو لوگوں کو بتا دیں پھرتے کہ بھائی میں نے 1 روپیہ دے دیا، میں نے 5 روپے دیے. وہ اپنی محنت پر، اپنے پیسے پر، اپنے جذبات پر کیا ہے وہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے اللہ کے اس کے بعد دوسری مرتبہ نیکی کی توفیق نہیں دیتا. تو یہ جو صدقہ دیا اپنے مثال کے طور پر، تو فوراً اللہ دوسری مرتبہ مجھے محروم نہ فرما، مجھے دینے والا ہاتھ بنانا اور مجھے جو مانگنے والے ہاتھ سے بچانا. یہ اللہ سے دعا مانگنا. تو میں نے یہ بات بتائی کہ کوئی بھی نیکی کرو تو پہلے دعا کرو. الدعاء سلاح المؤمن، حدیث پاک میں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کو لینے کا سب سے آسان ذریعہ ہے جو ہے درد. اگر کوئی درد دل سے دعائیں مانگے، اللہ کے سامنے اپنی آہیں کھینچے، اللہ کو اپنا منانے کے لیے، اللہ کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کو جو ہے دلوں میں بسانے کے لیے جو ہے اللہ سے مانگے. جو ہے دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہوں گے تو کیسے مانگتے ہیں، جو ہے دنیا سے اللہ سے کیا مانگتے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر کاروبار اللہ سے مانگتے ہیں. کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی پراپرٹی مانگتا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا مانگتا ہے. لیکن کتنے اللہ والے ایسے بھی ہیں جو دنیا سے جو ہے دل مانگتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سے یہ کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ کو چاہتا ہوں. اللہم انی اسألک حبک وحب من ینفعک، یا اللہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اللہ مجھے اپنا بنا لیجئے، مجھے جو ہے اپنا ایک خاص تعلق دے دیجئے، میرے دل کے اندر آپ کی محبت بس جائے. اس لیے آپ کو جو ہے نا سب سے آسان، یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ درد کے دل کا درد بتا رہا ہوں. اگر آپ نے کوئی بھی نیک عمل کیا اور اس نیت سے کیا اللہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میں تو اس کا لائق بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تو نے مجھے اتنی توفیق دے دی، اللہ مجھے آگے بھی توفیق دیتے رہے. اللہ جو ہے آپ کو ایسے جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے گا، آپ حیران رہ جاؤ گے. جو ہے اگر دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ بٹھائے رکھو گے، اللہ اور اس کے دلوں کی محبت آپ جو اس سینے سے لگائے رکھو گے، اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا دنیا حیران ہو جائے گی. تو اس لیے کیا ہے کہ یہ مثال کے طور پر کیا ہے ہم باتیں ہماری چل رہی تھی کہ کیا ہے ہم گناہوں سے بچے اور ہمیں نیکیوں کا شوق پیدا رہے، باقی رہے دل میں. تو ہم کیا ہے مثال کے طور پر ہم کو یہ عادت بنی جھوٹ بولنے، تو ہم بار بار جھوٹ بولتے ہیں. ہم جو ہے بار بار کیا ہے دھوکہ دیتے ہیں، بار بار لوگوں کو تانا دیتے ہیں، بار بار نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرے، یہ سوچے آپ فضیلت سامنے ہو کہ یا اگر میں جھوٹ بولوں گا تو فرشتے مجھ سے دور ہو جائیں گے. یہ حدیث شریف میں ہے اور قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر میں جھوٹ بولتا رہوں گا، اگر میں کیا ہے اللہ کو ناراض کرتا رہوں گا، اللہ جو ہے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اللہ مجھے جو ہے نہیں ملے گا.
جھوٹ بولنے کی عادت دھیمے دھیمے چھوڑ دے، آہستہ آہستہ چھوڑ دے، جو ہے ہر چیز آہستہ آہستہ چھوٹتی ہے، اسی لیے کیا ہے ہم کیا چھوڑ دیں، کیا دلوں پر وار کرنا، کیا ہے ہمیں وار کرنا ہے۔ اگر جو ہے نا ہمارے اندر گناہ کے بچنے کی طاقت نہیں ہوتی نا تو اللہ ہمیں بھی کیا ہے ایسے عمل نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے جتنا اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جتنا اس کے اندر پاور ہوتا ہے، جتنا اس کے اندر کیا ہے سکت ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے نا اللہ بھی اس کو ایسے احکام دیتے ہیں۔ تو اس مجلس سے ہم یہ لے کر جائے کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اے اللہ میں تانا نہیں دوں گا، اے اللہ میں دھوکہ نہیں دوں گا، اے اللہ میری بگڑی بنا دیجیے، میری دنیا بھی بنا دیجیے، میری آخرت بھی بنا دیجیے، یا اللہ میری بھی بنا، میرے گھر والوں کی بھی بنا، میری فیملی کی بھی بنا، امت کی بھی بنا، اور جو ایک ایک آنے والی جو ہے امت محمدیہ اس کی بھی بگڑی بنا دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ جو ہے ابھی بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ وہی مدد جو ہے 313 بدر کے موقع پر کی تھی، اللہ وہی مدد کر اتارنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا امید ہو جاتے، گناہ ہو جاتا ہے، ہم جو ہے نا امید ہو جاتے، تھوڑا گناہ ہو جاتا ہے، کیا ہے ہم اللہ کے کیا ہم سوچ لیتے اب تو کیا اللہ میری مدد نہیں کرے گا۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی جو ہے نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تو کوئی اپنے دلوں میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ جو ہے ساری گناہوں کو، ساری پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، دلوں پر کیا ہے جھاڑو لگا، دلوں پر کیا ہے جھاڑو لگا دے اور زبان پر تالا لگا دے۔ سب سے پہلی بات یہ میری بات کو یاد رکھو، دلوں پر جھاڑو زبان پر تالا۔ اگر آپ جو ہے کسی دل کے اندر برائی رکھو گے، کسی کے بارے میں حسد رکھیں گے، بغض رکھیں گے تو کیا ہے اللہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ بغض رکھو گے اللہ نہیں ملے گا، حسد دل میں رکھو گے اللہ نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ مجھے مل جائے، دلوں کو صاف کرو۔ ایک دل اللہ نے جو ہے اپنے لیے بنایا ہے جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ہے دلوں کو یاد، اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے تو ہی دلوں میں ٹھنڈک پاؤ گے، ورنہ سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے، دنیا میں دو در کی ٹھوکریں کھاتے رہو گے، اللہ نہیں ملے گا۔ ولا تکن من الغافلین، غافلین میں سے مت بنو جو ہے اب کیا ہے ہمارا دھیان کہیں اور ہو اور جو ہے ہم غافل ہو، اللہ کی رحمت سے ہم کیا ہے دور ہو جائے۔ اس لیے کیا ہے دھیان سے سنیں اور دلوں کے اندر جو ہے دل میں اندر بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، گھنا نہ رکھے، تکبر نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس دل کے اندر اپنی محبت کے لیے کسی اور کو جگہ نہیں دیتا۔ کیا آپ مخلوق کو ناراض کرو گے اور اللہ کو راضی کرو گے تو اللہ مل جائے گا؟ نہ بھائی، کبھی نہیں ملے گا۔ کبھی اللہ جو ملے گا نا دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، مخلوق کی ہمدردی ہوگی، مخلوق سے پیار ہوگا، مخلوق سے عشق ہوگا، درد ہوگا کہ اگر میں گنہگار ہوں تو جو ہے میرا سامنے والا بھائی کیسے نیک بن جائے، وہ اللہ کا ولی کیسے بن جائے۔ اگر یہ سوچے کہ نا میں تو نیک ہوں، سامنے والا گنہگار ہے، اللہ جو ہے نا قسم خدا کر وہی پکڑ لے گا اور آپ کو نیکی کی توفیق نہیں دے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے اللہ کا ولی نہیں سمجھتے، جو ہے ولی بننا ہے، ولی بننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن کیا ہے ولی بن جو ہے سمجھنا نہیں۔ اسی لیے کیا ہے دلوں کے اندر اللہ کو بسانا چاہتے ہو، بغض نہ رکھے، حسد نہ رکھے، تکبر نہ رکھے، دل کے اندر کیا ہے گھنا کپٹ نہ رکھے، چاہے تانا نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے، جو ہے دو نمبری نہ کرے۔ جو ہے ہم کاروبار بھی کرتے ہیں تو کیا ہے لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اپنے پیسے کے لیے، اپنے مال و جائیداد کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا کامیاب ہو جاؤ گے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ اگر اب اللہ کو چاہتے ہو تو کیا ہے صرف وظیفے پڑھنے سے، نمازیں پڑھنے سے اللہ مل جاتا تھا، مل جاتا تو کب سے مل جاتا۔
جو ہے 2 نمبر کا دھندا کر لیتے ہیں، پھر جو ہے کیا ہے تسبیح جو ہے لے لیتے ہیں اور داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں ہم تو بہت بڑا کام کریں۔ نہیں بھائی، کبھی بھی اللہ نہیں ملے گا۔ اللہ تو ملے گا حقوق العباد کی، جو ہے ہمارے پاک ہو، جو ہے ہمارے معاملات پاک ہو، ہماری معاشرت صاف ہو۔ کیا ہے میں بیوی کو ناراض کروں گا تو اللہ مل جائے گا؟ کیا میں جو بیوی کو تانا دوں گا اور اپنی حکومت چلاؤں گا اللہ مل جائے گا؟ نہیں، جس طرح تو اللہ کے مخلوق ہے، بیوی بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اگر تو نے اس کو ناراض کیا کبھی بھی اللہ نہیں ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلے کہ کیا ہے دلوں پر کیا ہے جھاڑو لگا، گناہ ہو جائے کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لے۔ کسی کے بارے میں حسد آ رہا ہے اللہ سے دعا کر لی تھی، طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو حسد نکل جائے گا۔ کسی کے بارے میں حسد آ رہا ہے، اللہ جی جو ہے میرے دل میں حسد آ گیا ہے، اللہ تو اس کو بہت بہترین نعمت عطا فرما، اس کو دنیا کی بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اگر دل کے اندر کیا ہے کسی کے بارے میں کیا ہے غلط خیال آ رہا ہے، یہ تو بڑا گنہگار ہے، یہ تو بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم ہے، یہ تو زناکار ہے، یہ تو یہ ہے وہ ہے، دل میں آ رہا ہے، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میری بگڑی بنا دیجئے، اللہ اس جو ہے یہ جس جو میں پھنسا ہوا ہے اللہ اس کو آسانی سے نکال دیجئے، اللہ میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوا ہوں، تو نے تو مجھے نیکی کرنے کی توفیق دی اور اس کے بعد میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ جو ہے میں یہ سامنے والا گنہگار ہے اور میں بڑا نیک ہوں۔ اگر یہ دل میں اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے رہو گے نا، اللہ کی ولایت کے دروازے کھل جائے۔ اللہ والے جو ہے یہ اللہ والے، یہ وہ اللہ والے جو یہاں جو ہے یہ لوگ لاکھوں کا مجمع اور جو ہے ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی اللہ والا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ والا سمجھتے نا اپنے آپ کو تو اللہ کا جو ہے ان سے بھی دین کا کام چھین لیتا، لیکن وجہ کیا ہے وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے۔ ان اولیاء الا المتقون۔ اب اللہ والا کیسا بننا ہے؟ دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر دو، اللہ سے ڈر پیدا کر دو، آپ اللہ والے بن جاؤ گے، آسان ہے۔ اگر اللہ والے بن گئے تو کیا ہے لہو البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، خوشخبری ہے جنت کے اندر، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ اسی لیے کیا ہے زبان پر کیا ہے تالا، دلوں پر جھاڑو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بک بک نہ کریں، زبان ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے من صمت نجا، جو چپ رہا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج کیا ہے ہم کیا ہے ڈیروں پر بیٹھ کے کیا ہے غیبت ہے، چغلی، یہ کر رہے یہ کر رہے۔ ارے بھائی زندگی کیا ہے بہت مختصر ہے، معلوم نہیں جو کل کا ہمارے ساتھ بیٹھنے والا وہ جو ہے آج اس کا انتقال ہو جائے گا، پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ جو ہے ہم سوچتے ہیں صبح کہ یہ تو ہمارا ابھی میرے ساتھ اس نے بات کی اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے موت جو ہے کسی کے لیے رکتی نہیں، ہر کسی کو آنی ہے، مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو جو ہے یہاں پر کیا ہے کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک جو ہے یہاں پر اپنی جو ہے جائیداد بنانے کے لیے، اصل اس کا گھر تو جنت ہے۔ اس لیے ہم کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی اولاد۔ کس کی اولاد ہے؟ ارے بھائی بولو نا، حضرت آدم کی اولاد ہے۔ تو حضرت آدم کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے۔ تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے، تو ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمارا اصل گھر تو جنت ہے۔ اس لیے دنیا میں کیا ہے دنیا کمانا آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، جو ہے دنیا بھی کماؤ، اس لیے دنیا بھی نعمت ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ مجھے دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی میری جو ثواب ہے۔ دنیا کمانا یہ دنیا ہے نا، یہ جیب میں اچھی ہے، دل میں اچھی ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا صرف کیا ہے یہاں کچھ وقت کے لیے اچھی ہے، اگر اس کو دلوں میں بسا لو گے اللہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے دلوں کے اندر دنیا کو بسا لیا، دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا کر دو گے تو کیا ہے دنیا کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں جو ہے وقت کم ملا ہے، بہت کم ہے، نہ معلوم جو ہے میں بیان پورا کروں گا کہ نہیں، یہ میں اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے اے عمار تو بھی نیک بن جا، اور جو ہے لوگوں کی بھی فکر کر اور اپنے آپ کی سب سے پہلے اپنے آپ کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے ذات کی پہلے فکر کرو، اپنے آپ کی پہلے فکر کرو۔ کون کیا کر رہا ہے، کس کی غیبت ہے، زبان سے نہ جانے کس کس کے کیا ہے ہم برائی کر رہے ہیں، کیا معلوم اس نے توبہ کر لی ہوگی اور کیا ہے اللہ کے وہاں اس کا کیا مقام ہوگا۔ ہم جس کے بارے میں بول رہے ہیں ہم کیا اپنی آخرت کو برباد، کسی کے بارے میں زبان نہ کھولو۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اس کو روک دو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ
کہ میں غیبت چھوڑ دوں کسی کا جو ہے اگر حکمت سے کام بھی لینا ہو, اگر آپ کو کوئی ستاتا بھی ہو, کسی کو آپ کو جو اپنا مسئلہ پیش بھی کرنا ہے تو نام نہ لو. اگر ہم نام لے لیں گے تو کیا ہے دل کے اندر کیا آ جائے گا, اس کے بارے میں حقارت آ جائے گی, تو اس کو اپنے آپ کو اس کو معمولی سمجھو گے, اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے, تو اس میں سب سارے دروازے کھل جائیں. کون کیا کر رہا ہے. ابھی ہمارے یہاں ذوالفقار صاحب کے خلیفہ پیر طلحہ صاحب آئے تھے, انہوں نے کیا عجیب بات فرمائی, دل جو ہے ایک دم خطرناک ہو گیا اور دل کے اندر کیا ایک عجیب سے کیفیت بن گئی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنی دنیا کے اندر جو وقت ضائع کر رہے وہ تو قیامت کے دن اللہ تو کیا ان سے حساب لے گا, اللہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن جو ہے جو غیبت کرتے ہیں وسط میں آ گئے, جب خطرناک ان کا جو چہرہ بھی بدل گیا اور ہر چیز ان کی بدل گئے. کہا کہ جو غیبت کرتے اللہ ہی جانے ان کا کیا حشر ہوگا. اس لیے کیا ہے میرے بھائیو, یہ زبان ہے نا بہت خطرناک ہے, یہ زبان بہت زہریلا ہے. جو ہے بڑے بڑے جو ہے جو پھسل چکے نا اللہ سے, اللہ کی رحمت سے دور ہو چکی, اس کی وجہ زبان. اس لیے زبان کو کیا ہے قابو کرو. اور تیسری چیز یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہے کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے کیا کرو, اللہ سے دعا. اللہ میں تو اللہ تیرا کمزور بندہ ہوں, اللہ دنیا کے اندر تو نے جو ہے مجھ پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائی اور کروڑے جو ہے تجھے نعمتیں مجھے عطا فرمائی. اللہ تیری ایک نعمت کا جو ہے میں حق ادا نہیں کر سکتا, تو اپنی جو ہے توفیق سے مجھ سے جو ہے دین کا کام بھی لے لیجیے. آپ نے دعا کے اندر یہ مانگا ہے, اے اللہ تو تو کیڑے مکوڑے سے بھی کام لیتا ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ذات ہے. کرے اللہ سے مانگو گے نا, اللہ جو ہے نا آپ کے لیے راستے کھولے گا. دین کی جو ہے آپ کو توفیق دیتا رہے گا, آپ کو جو ہے 4 مہینے لگاتا رہے گا, چلے بھی لگاتے رہے گا. اگر آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ کیا ہے گش کا میں نے ٹھیکہ لے لیا ہے, اللہ آپ کو جو ہے کبھی بھی جو ہے توفیق نہیں دے گا دوسری مرتبہ. میں نے سنا بھی اسی شخص سے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے کیا ہے کہ توفیق میں نے کیا ہے ٹھیکہ لے لیا ہے گش کا. وہ کہہ رہا ہے مجھے 5 سال تک گش کی توفیق نہیں ہوئی. 2016 کے اندر ایک شخص نے چلہ لگایا تھا, اس نے سوچا تھا کہ اب جو ہے میرے لیے اب لگانا مشکل ہے. وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم ابھی یہ چل رہا ہے 2022 چل رہا ہے, تو کیا ہے 2022 تک مجھے اللہ نے توفیق دی. اس لیے کیا ہے کوئی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, اور جو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرو گے نا اللہ آپ کو بدلہ دے دے گا. قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ اس کو اپنا حساب بتا دے گا. لے بھائی تو نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ میں نے تجھے دنیا کے اندر بھی دے دیا, آخرت میں نہیں دوں گا. اگر تو نے ذرہ برابر بھی جو ہے برائی کی اس کا بدلہ بھی تو دیکھ لے, دنیا میں بھی دیکھ لے, آخرت میں بھی دیکھ لے. اس لیے کہ کوئی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو, اپنی نگاہ کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو, اپنے جو ہے ایک ایک الفاظ کو تول کر بولو. کیا ہے ہم جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے مست ہو جاتے, آخرت کو بھول جاتے, ایسے ہنسی لگا لگا کر ہنستے, دل مردہ ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں جو انسان زیادہ ہنستا ہے نا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے ہنسی مذاق کرنا منع نہیں ہے. آپ جو ہے دنیا کے اندر ہر کچھ کرو, کھاؤ پیو گھومو, اچھے سے اچھی گاڑی رکھو, اچھے سے اچھے کپڑے پہنو, اچھے سے اچھا لباس پہنو, گھر بھی اچھا شاندار بناؤ اور بیوی بچوں کی بھی اچھی جگہ شادی کرو. لیکن سب سے پہلی یہ کہ کیا ہے ایسا نہ ہو کہ آخرت بھول جائے, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھلا دے. تیسری بات یہ ہے کہ اپنی کیا ہے نگاہ کی حفاظت. تیسری چیز کیا ہے اپنی نگاہ کی حفاظت. آپ کو کہہ رہا ہوں اگر دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے بد نظری کرنا, اور سب سے بچنا مشکل بھی ہے آنکھوں سے حفاظت. اگر دنیا کے اندر آپ کو ولی بننے کا سب سے آسان نسخہ نظر کی حفاظت کر لو, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, اللہ کے ولی بن جاؤ گے. لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. ایک واقعہ آپ کو کہتا ہوں. عرب کے اندر ایک خاتون تھی, بڑی حسین و جمیل, بڑی جو ہے مالدار, اور جو ہے اپنے نخرے سے لوگوں کو پھسلاتی تھی, بہلاتی تھی. ایک مرتبہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور ناز و نعمت میں اندر اپنے شوہر کو کہنے لگی, اکڑ میں آ کر
کون ہے جو ہے وہ میرے اس میں آ جائے، میرے پھندے میں آ جائے؟ اس نے کہا کہ دنیا کے اندر تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ تیرے پھندے میں کبھی بھی نہیں آ سکتا، ایک شخص ہے وہ تیرے پھندے میں اور تیری چال میں کبھی بھی نہیں آ سکتا ہے۔ فوراً نے کہا اچھا کون ہے وہ؟ تو غالباً عبید بن عمیر، بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، وہ مدینہ منورہ میں وہ درس دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اس عورت نے مجھے کہاں ملے گی؟ تو کہا کہ یہ آپ نکلو گے نا حرم شریف سے باہر، وہ ان کا اتنا وقت ہے، وہ یہاں پر کھڑے رہیں گے اور یہاں سے وہ نکلتے۔ تو اس نے کہا کہ چلو میں یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی حسین و جمیل تھی اور اپنے حسن پر بڑا اس کو ناز تھا۔ جیسے دروازے کے پاس عبید بن عمیر نکلے، اور عبید بن عمیر کے نکلنے کے بعد وہ بات کرنے لگی، بات کرنے کے اندر اس نے اچانک اپنا نقاب اٹھا لیا اور دیکھا عبید بن عمیر نے فوراً نظر جو ہے نیچے جھکا لی، یوں فوراً نیچے۔ اور کیا ہے وہ ایک جملہ کہا، اس عورت کی جو ہے دل کی کایا پلٹی اور اس کی جو ہے ایسی اللہ والی بنی، ایسی اللہ والی بنی کہ تاریخ میں اس کا نام لکھا گیا۔ اس نے کہا کہ بہن ایسا کام کیوں کرتی ہے جس سے دنیا کے اندر بھی رسوائی اٹھانی پڑے، آخرت میں بھی رسوائی اٹھانی پڑے؟ یہ جملہ کہنا تھا، اس کی دل کی دنیا بدلی اور جو ہے وہ کعبہ اللہ کے سامنے روئی، اللہ سے مانگا اللہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گی۔ وہ گھر آئی اور جو ہے شوہر نے کہا کیا ہوا تیرا؟ اس نے کہا کہ نہیں صحیح میں آپ نے صحیح کہا تھا۔ اس نے پھر یہ عہد کیا، پھر اس نے یہ بھی کہا کیا دنیا کے اندر صرف مرد ہی نہیں بن سکتے، عورت نہیں بن سکتی ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اب یہ بنے گی اللہ والی۔ اس نے وہ اپنی رات کو جو رات ہوتی تھی اچھے اچھے کپڑے پہنتی تھی اور شوہر کو کہتی میری کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا نہیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصلی پر بیٹھتی تھی، اللہ سے مانگتی تھی، اللہ سے لو لگاتی تھی، اللہ سے باتیں کرتی تھی۔ دیکھا چند دن وہ بیوی جو ہے اپنا اللہ سے باتیں کر رہی ہے، اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا اس کا جو ہے حسن و جمال کے اندر نام تھا، ایک وقت تھا گنہگاروں کی لسٹ میں اس کا نام لکھا گیا، ایک وقت یہ بھی آیا اللہ والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا گیا۔ تو میرے نوجوانوں، نظر کی حفاظت آسان ہے، نظر کی جو ہے حفاظت بہت آسان ہے، اس لیے میرے نوجوانوں اپنے نظر کی حفاظت کر لو، دلوں کے اندر اللہ بس جائے گا۔ اپنے نظر کی حفاظت کر لو، اللہ دنیا بھی بنا لے گا۔ اگر آپ جو ہے ایمان کی لذت چاہتے ہو نا، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت چاہتے ہو تو کیا ہے نظر کی حفاظت کرو، اللہ یوں ہی ایمان کی حلاوت دے گا۔ اس لیے میرے نوجوانوں جو میں میری بات کہی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں یہ ہے کہ ہم درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ جمعہ کا دن ہے، یہ عمار تو بھی اس سے لے جا، اور جو ہے ہمارے نوجوان تم بھی یہ لے جاؤ کہ اگر درود شریف پڑھتے رہو گے نا تو دنیا کی کامیابی ہمارے لیے تھی۔ یہ تو آپ کو میں نے دنیا کا بتایا، آخرت میں تو اللہ ہی دے گا اس کا حساب۔ درود شریف پڑھو، نبی کی روح ٹھنڈک ہوگی، ٹھنڈی ہوگی، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی سورے گی، نبی کی محبت دل میں آئے گی، اللہ نور نیکی کی توفیق دیتا رہے گا۔ ایک معاف کرنا آپ کو، ایک واقعہ مختصر ہے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ حضرت آپ کو جو ہے آپ درود شریف زیادہ پڑھتے ہو، 30-30 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ بیٹا میں جو ہے حرم شریف گیا تھا، عمرے کرنے کی گیا تھا، کعبۃ اللہ سامنے تھا اور اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ دل کے اندر نبی کی محبت دل میں پیدا کر دیجئے، درود شریف کی محبت دل میں پیدا کر دیجئے۔ 10 سال ہو گئے، 30,000 مرتبہ روزانہ پڑھے بغیر میں سوتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔